محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر میں ایک فقیر آیا تھا۔ لوگوں میں اس کی بڑی شہرت تھی کہ وہ جو بھی دعا دیتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ میں پچھلے 10 سال سے بے اولاد تھی۔ ساس اور شوہر کی مار پیٹ سے تنگ آ کر میں ایک روز پڑوسن کے ساتھ اس فقیر کے پاس جا پہنچی۔ اس کے چہرے پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے اس سے کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کر دیں بابا جی، کہ اللہ پاک میری گود بھر دے۔ لیکن اس نے ایسی بات کہہ دی کہ جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ میرا۔ میں تیار ہو کر کمرے سے نکل رہی تھی جب مجھے لاؤنج میں آنے والی کچھ آوازوں نے کمرے کے اندر رہنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا جس ٹاپک سے مجھے کوفت ہونے لگی تھی پھر سے وہی ٹاپک شروع ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کی پھوپھی گھر میں آئی ہوئی تھی اور وہ بھی میری ساس کی طرح مجھے بانجھ سمجھ رہی تھی کہ شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک بچہ نہیں ہوا۔ یقیناً عورت میں ہی کوئی نقص ہوگا، کیونکہ یہ بات بھی عورتوں نے مردوں کے ذہنوں میں ڈالی ہے کہ وہ سب سے زیادہ معتبر ہیں اور وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ انسان کی شکل میں فرشتے ہیں جن میں کوئی بھی نقص نہیں ہو سکتا۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں سننا چاہتی تھی کہ وہ دونوں میری پیٹھ پیچھے کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سب سمجھ رہی تھی کہ پھپھو ایسے گھر میں داخل نہیں ہوئی، یقیناً وہ حمزہ کی دوسری شادی کے بارے میں بات چیت کریں گی۔ حمزہ اور زریاب کی منگنی ہوئی تھی، لیکن کسی خاندانی چپکلش کی وجہ سے وہ منگنی ٹوٹ گئی اور پھر حمزہ کی شادی مجھ سے ہو گئی تھی۔ اب کیونکہ حالات بہتر ہو چکے تھے تو پھپھو چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حمزہ سے کروا دے۔ وہ میرے وجود کو بے مول کر چکی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں تو کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی، اس لیے وہ آنٹی رقیہ یعنی میری ساس کو مشورے دینے آنے لگی کہ جتنی جلدی ہو سکے بیٹے کی دوسری شادی کر دو، ورنہ جیتے جی تم پوتے پوتی کی شکلیں دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔ میری ساس بہت معصوم عورت تھی اور وہ ہر وقت دوسروں کی باتوں میں آ جایا کرتی تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن جب پھپھو آ کر ان کے کانوں میں باتیں ڈالتی تو ان کا رویہ مجھ سے بدتر سے بدترین ہو جاتا اور وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتی۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی، تبھی پھپھو کی آواز گونجی، کب تک یوں ہی صبر کرتی رہو گی؟ بیٹا تمہاری مٹھی میں ہے، کیوں نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے؟ اگر ساری زندگی مصباح کے بچے نہ ہوئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تمہاری تو نسل یہیں ختم ہو کر رہ جائے گی۔ یا تو اسے کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ یا پھر تم ایسا کرو کہ حمزہ کی دوسری شادی کروا دو۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میرا غصے سے منہ لال سرخ ہونے لگا اور میں نے سوچ لیا کہ ابھی جا کر پھپھو کو بتاتی ہوں۔ تبھی میری ساس کی آواز گونجی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پوری طرح سے پھپھو کی باتوں میں آ چکی ہیں۔ فی الحال ان کے منہ پر وہ ان کی بن کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھپھو کے جاتے ہی وہ ان کی ساری باتیں بھول جائیں گی اور پھر سب کچھ فراموش کر ڈالیں گی۔ میں سوچنے لگی کہ کسی طرح پھپھو کا گھر میں آنا بند کرنا پڑے گا، ورنہ یہ حمزہ کی دوسری شادی کرا کر ہی سانس لے گی۔ میری ساس کہنے لگی، 1-2 سال اور دیکھتے ہیں، اگر بچہ نہیں ہوتا تو پھر میں حمزہ کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ لیکن مجھے اپنی بہو بہت پیاری ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر کرم ضرور کرے گا اور اسے رحمت اور نعمت دونوں سے نواز دے گا۔ امید کا دامن انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میری ساس کی یہ بات سننے پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ تبھی پھپھو ان کو مجھ سے بدظن کرنے لگی۔ مجھے پھپھو پر غصہ آ رہا تھا، اس سے پہلے کہ میری ساس پھپھو کی باتوں میں آ جاتی۔ میں نے زور سے دروازہ کھولا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے پھپھو کے سر پر جا پہنچی تھی۔ میری ہیل کی آواز ان تک پہنچ چکی تھی اور وہ حقارت سے مجھے سیڑھیوں سے اترتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کسی بھی عورت کو بانجھ کہنا اس کو گالی دینے کے برابر ہے، اور پھپھو یہ گالی ہر روز آ کے مجھے دیا کرتی تھی۔ اب تو میری ساس بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ واقعی میں بانجھ ہوں۔ تبھی میں نے غصے میں زور سے دروازہ کھولا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ میری ہیلز کی آواز ان تک پہنچ چکی تھی۔ وہ حقارت سے مجھے سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
میں پھپھو کے سر پر جا پہنچی۔ مجھے سامنے دیکھ کر پھپھو کے تو طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جس سازش کو میرے بغیر میری ساس تک پہنچانا چاہتی تھی وہ اس طرح سے بے نقاب ہو جائے گی۔ میں انہیں کہنے لگی، ہاں تو پھپھو کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ ان کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ میری ساس کے سامنے لہجے میں شیرنی گھولتے ہوئے کہنے لگی، کیسی ہو بیٹی؟ میں تمہارا ہی پوچھ رہی تھی۔ تمہاری ساس سے کہ کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے یا میں لے چلوں؟ مجھے اس مکار بڑھیا پر بہت غصہ آیا۔ میں انہیں کہنے لگی کہ میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی حمزہ سے کرانا چاہتی ہیں اور کوئی وجہ نہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد ہی ہم ماں باپ کے عہدے پر فائز ہوں گے، اور آپ کو اپنی بیٹی کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو 30 سال کی ہو چکی ہے، اور اب تو اس کو کسی رنڈوے یا 6 بچوں کا باپ ہی رشتہ مل سکتا ہے۔ یہ سن کر پھپھو استغفار کرنے لگی اور کہنے لگی، تمہارے منہ میں خاک ہو، تم نے میری بیٹی کے بارے میں ایسا کہا کیسے؟ تبھی میں نے انہیں سمجھانے لگی، آپ نے بھی تو میرے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں بات چیت کی ہے اور مجھے بانجھ پن کے طعنے دیے ہیں، جبکہ ہمارے میڈیکل رپورٹس کہتی ہیں کہ ہم دونوں میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو پھر بھلا آپ کون ہوتی ہیں یہ کہنے والی؟ خدا کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، اور یہ بات جلد ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے میں پیر پٹکتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ میری ساس میرے آنے سے ہی چپ چاپ ہو گئی تھی۔ تبھی پھپھو زاروں قطار رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، اور میرے سسر صاحب بھی گھر میں تشریف لے آئے تھے، اور وہ ان سے بھی لگائی بجھائی کرنے لگی کہ تمہاری بہو نے مجھے بہت باتیں سنائی ہیں، آج کے بعد میں تمہارے گھر میں داخل بھی نہیں ہوگی۔ جب کہ انہوں نے یہ بات کی تو میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ سب اوپر اوپر سے کہہ رہی ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جب تک کہ وہ حمزہ اور زریاب کی شادی نہ کرا دے تب تک وہ ہمارے گھر میں آتی ہی رہیں گی، بلکہ بعد میں تو ان کی بیٹی کا گھر بھی بن جائے گا، پھر تو وہ بلا جھجک آئیں گی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ جب میں نے خود کو سرزنش کیا کہ یہ میں کیا اول فول بک رہی ہوں، اور سارا دھیان کھانا بنانے پر لگا دیا۔ میرے کان پھپھو کی باتیں سننے کی طرف لگے ہوئے تھے، اور میرے ہاتھ جلدی جلدی چل رہے تھے تاکہ وقت پر کھانا بنا سکوں۔ ویسے بھی بچہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت ساری باتیں سننی پڑتی تھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس سسر کی خدمت کرنے میں کوئی کمی آئے اور ان کو ایک اور وجہ مل جائے باتیں کرنے کی۔ میں انہیں اپنے ماں باپ کی طرح سمجھتی تھی، اس لیے ان کی خدمت میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ہم سب آپس میں بہت زیادہ خوش تھے، لیکن پھپھو لگائی بجھائی کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتی تھی۔ مجھے ان پر بہت زیادہ غصہ آتا، اور اکثر میں ان کو باتیں سنا دیا کرتی تھی۔ وہ بھی ڈھیٹ تھیں، ایک دن باتیں سنتی تھی، دوسرے دن پھر چلی آتی تھیں۔ ان کے 2 چہرے تھے، وہ منہ پر کچھ اور ہوتی تھیں اور پیٹھ پیچھے کوئی اور ہی باتیں کیا کرتی تھیں، اس لیے میں ان کو مکار پھپھو کہا کرتی تھی۔ میں صرف ان کو ان کی پیٹھ پیچھے ہی نہیں، ان کے منہ پر بھی مکار پھپھو کہا کرتی تھی، جس کا وہ اکثر بنا منا جاتی، اور کبھی کبھی تو وہ ایسے ظاہر کرتی جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ پھپھو کا جب سے گھر میں آنا جانا زیادہ ہونے لگا، حمزہ اور میرے ساس کے رویے میں بہت ساری تبدیلیاں آنے لگیں۔ یہ جمعہ کا دن تھا جب میرے ساس سسر اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ہم لوگ پیچھے روتے رہ گئے۔ اب تو پھپھو کو موقع مل گیا کہ وہ میرے خلاف جی بھر کر بھڑاس نکالیں، کیونکہ میرے سسر بہت اچھے آدمی تھے۔ وہ اکثر بہن کو سمجھایا کرتے تھے کہ میری بہو کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچا سمجھا کرو کہ وہ بچی ہے، اس کی دل آزاری مت کیا کرو۔ لیکن پھپھو باز نہیں آئی۔ تبھی سسر کے جانے کے بعد میری ساس مکمل طور پر پھپھو کے کنٹرول میں آ چکی تھی۔ جیسے جیسے پھپھو کہتی جاتی، میری ساس میرے ساتھ ویسا ہی کرتی جاتی۔ اب تو ان کا رویہ میرے سے بہت برا ہو گیا تھا۔ وہ آتے جاتے مجھے طعنے مارتی، میں آنسوؤں کے گھونٹ بھر کر رہ جاتی۔ اب اکثر میں روتے ہوئے پائی جاتی تھی،
کیونکہ مجھ سے ان کے دیے ہوئے طعنے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ وہ دونوں سارا دن ایک دوسرے کی کان میں خسر پھسر کرتی رہتی، اور پھر جب میں ان کے ساتھ سے گزرتی ہوئی تو وہ مجھے باتیں سنوانے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتی تھی۔ میری ساس جو میرے کھانے کی دیوانی تھی، اس کو اب میرے کھانے بنانے میں بھی کیڑے نظر آنے لگ گئے تھے۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ میکے کے نام پر ایک ماں تھی جو پچھلے سال انتقال کر گئی تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جو میں نے کرائے پر دے رکھا تھا، اور اس کا کرایہ بھی مجھے ہی ملتا تھا، جس سے میں اپنے کچن کا خرچ آسانی سے اٹھا لیتی تھی۔ آج کل پھپھو اور میری ساس کا رویہ مجھ سے بڑا اچھا ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پچھلے 3-4 مہینوں سے انہوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور آج کل اتنے اچھے طریقے سے بات چیت کر رہی ہیں۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میرے شوہر حمزہ بھی مجھ سے بہت محبت سے پیش آ رہے تھے۔ میں ان سب کو ہونکے بنے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ تبھی ایک دن پھپھو کی باتوں میں آ کر میرے شوہر نے مجھ سے کچھ کاغذات سائن کروا لیے جو میری ماں کے گھر کے تھے۔ انہوں نے دھوکے سے وہ گھر اپنے نام کرا لیا تھا۔ میں تو اس کے دھوکے پر حیران و پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا اعتبار اور مان دونوں ٹوٹ چکے تھے۔ شوہر پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی اس کے مخاطب کرنے پر اسے کوئی جواب دیتی۔ ان سے دل اٹھ گیا تھا۔ اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی عزت و احترام باقی نہیں رہا تھا۔ جب انہوں نے میرا بدلہ رویہ دیکھا تو وہ پہلے جیسے ہو گئے، مجھ سے سخت مزاجی سے پیش آنے لگے، اور اکثر اوقات مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے۔ ان کو کاروبار میں گھاٹا ہوا تھا تو اس کا الزام بھی انہوں نے مجھ پر ہی لگا دیا تھا۔ ایک دن وہ پریشان صورت لیے گھر آئے۔ میں بھاگ کر انہیں پانی دیا تو انہوں نے گلاس پکڑتے ہی زور سے وہ پانی والا گلاس دیوار پر دے مارا۔ میں ہلکی سی چیخ مارتے ہوئے ڈر کر پیچھے کو ہو گئی تھی۔ پھپھو اور میری ساس بھی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ چکی تھی۔ میرا شوہر اپنے ہاتھوں سے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے بیٹھے تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ کہنے لگے، پہلے کاروبار ڈوبا، اس کو کھڑا کرنے کے لیے گھر کو گروی رکھ کر پیسہ دیا، پھر بھی کاروبار ڈوب گیا۔ اب میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، نہ تو میں کوئی جاب کر سکتا ہوں کیونکہ میں محض گریجویشن کیے ہوئے ہوں، اور گریجویشن انسان کو بھلا کون سی کوئی نوکری دینے کو تیار ہوگا، جبکہ مجھ سے بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے لوگ رول پھر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ان کی آنکھوں سے چند آنسو بہہ نکلے تھے۔ میرے دل کو عجیب سا لگا۔ وہ میرے شوہر تھے، مصیبت میں تھے۔ میں انہیں کہنے لگی، میں آپ کو اپنے زیور دے دیتی ہوں، گھر کو چھڑا لیجیے۔ وہ کہنے لگے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جلد ہی ہمیں یہ گھر خالی کرنا ہوگا۔ ان کی یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس گھر کو چھوڑ کر کبھی جانا بھی پڑے گا۔ شوہر کے کہنے پر ہم سب نے روتے دھوتے ساری پیکنگ کی، اور پھر میری ماں کے اس چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے جس میں محض 2 کمرے تھے۔ وہاں پر ہمارا گزارا مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ پھپھو اب بھی ہمدردی کرنے کے واسطے آ جایا کرتی تھی۔ مجھے تو حیرت ہوتی تھی کہ ان کو گھٹنے کا مسئلہ تھا، اور وہ پھر بھی 2 گلیاں چل کر ہمارے گھر آ جایا کرتی تھیں۔ غریبی مایوسی نے میرے شوہر اور ساس کو یکسر بدل ڈالا تھا۔ ان دونوں کا رویہ اور زیادہ برا ہونے لگا۔ میرا شوہر مار پیٹ کرتا، بات بات پر غصہ ہوتا، اور برتن توڑنے لگتا تھا۔ دھیرے دھیرے میرے آدھے سے زیادہ جہیز والے برتن ٹوٹ گئے، اور چند ضرورت کا سامان ہی ہمارے پاس رہ گیا تھا۔ کسی دوست کی باتوں میں آ کر میرے شوہر اسموکنگ بھی کرنے لگ گیا تھا، جس کا مجھے بے حد افسوس ہوتا تھا۔ میں اپنے شوہر اور ساس کے رویے سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی، لیکن کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی ایک دن پھپھو گھر میں مٹھائی کا ڈبہ لیے حاضر ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہوگا، اس لیے آئی ہیں، لیکن وہ تو میری دنیا تاریک کرنے کے لیے آئی تھیں۔ آتے ہی وہ میری ساس کے ساتھ بیٹھ گئیں، اور میرے شوہر حمزہ کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا تھا، اور میں ان کے قریب جاتی تو وہ چپ ہو جاتی۔ 1-2 بار تو میری ساس نے مجھے ٹوک دیا اور کہا کہ کچن کی حد تک محدود ہو جاؤ، جب تک ہم نہ بلائیں باہر کو مت نکلنا۔ میں ان کی باتیں سن کر
افسوس کرنے کے سوا کچھ بھی تو کر نہیں سکتی تھی۔ گھر میں بھی میری ماں کا تھا۔ ایک تو انہوں نے دھوکے سے اپنے نام کرا لیا، دوسرا وہ مجھ پر روب جمانے کی سازش کر رہے تھے۔ میں نے کان لگانے کی کوشش کی تو کسی طرح کوئی بات سنوں، لیکن پلے ہی کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ میں ان کو سامنے کچن سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی میری بے چینی محسوس کر چکے تھے۔ تبھی میرا شوہر جو پریشان شکل لیے بیٹھا تھا یکدم مسکرانے لگا اور مسکراتے ہوئے بائک کی چابی اٹھائی اور گھر سے نکل گیا تھا۔ میں اس کے رویے پر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ پھپھو تخت پر براجمان رہیں۔ میری ساس کچن میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، لو مٹھائی کھاؤ۔ میں مٹھائی کھاتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی، کس چیز کی مٹھائی ہے؟ وہ کہنے لگی، حمزہ اور زریاب کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، یہ اسی کی ہے۔ میرے ہاتھ سے گلاب جامن چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا، جو کہ میں آدھا کھا چکی تھی۔ آدھا زمین پر پڑا اپنی بے بسی کو رو رہا تھا۔ میں منہ کھولے آنکھیں پھاڑے ساس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے اس رویے سے ڈر گئی اور ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے کہنے لگی، ایسے کیوں ظاہر کر رہی ہو؟ میں نے کون سا تمہارے سر پر آسمان کو گرا دیا ہے؟ اب تم ہمیں نہ تو اولاد دے سکتی ہو اور نہ ہی میرے بیٹے کے کسی کام میں مدد کر سکتی ہو، تو ہمارے کسی بھی قابل نہیں ہو، تو ہم نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی ہی ہے نا؟ مجھے بے حد غصہ آیا اور میں نے غصے سے چیختے چلاتے ہوئے کہا، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے کراتی ہیں آپ شادی، مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا اگر آپ نے ایسا سوچا بھی۔ صحیح میں نے وہیں سے تھال نیچے پھینکا جس میں چاول پڑے ہوئے تھے۔ میری ساس ڈر گئی۔ جیسے ہی وہ سنبھلی وہ مجھے گالیاں دینے لگی کہ میں نے خدا کے رزق کو اس طرح نیچے پھینک دیا ہے۔ میں غصے میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ ساس اور پھپھو سے تو یہ امید تھی، لیکن اپنے شوہر سے ہرگز نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور کبھی بھی میرے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کو نہیں لائیں گے۔ ہاں، اگر میں مر جاؤں تو بے شک ان کو اجازت ہے۔ میں واپس کمرے میں آ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ اس گھر میں نے سب سے اچھا وقت گزارا تھا۔ اب میری زندگی کے تاریک دن بھی یہیں کٹنے لگے۔ شوہر سے میں ناراض تھی، اس سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی پھپھو میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، اچھا بس اب افسوس نہ کرو، میری بیٹی بھی تو تمہیں برداشت کر رہی ہے، تم بھی برداشت کر لینا۔ مجھے پتا تھا اگر پھپھو سے میں ذرا سی اپنائیت اپناؤں گی تو وہ میری ہو جائیں گی اور سارا راز اگل ڈالیں گی۔ میں نے بہت اپنائیت سے انہیں گلے لگا لیا اور اپنے پاس بٹھایا اور ان سے پوچھا، حمزہ کیسے شادی کے لیے مان گئے؟ پہلے تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے مجھے اوپر سے لے کر سر تک گھور کر دیکھا، پھر کہنے لگی، میں نے حمزہ کو کہہ دیا ہے کہ میرا گھر بیچ کر وہ اپنا گھر جو اس نے گروی کروا کر رکھا ہے وہ چھڑوا لے، پھر ہم دونوں کا ہی اس گھر میں حصہ ہو جائے گا، یعنی آدھا گھر اس کے نام ہو جائے گا اور آدھا گھر زریاب کے نام ہو جائے گا۔ زریاب کے علاوہ میری اولاد ہے ہی کون؟ مجھے ان پر بے حد غصہ آیا اور میں نے اسے مشورہ دیا کہ یہ چھوٹا سا گھر بیچ کر کاروبار میں ڈالیں، اس سے کاروبار جلد سنبھل جائے گا۔ میں انہیں غصے سے گھورنے لگ گئی تھی کہ میرے ماں باپ کی آخری نشانی وہ بھلا کیوں بیچنا چاہتی ہیں اور اپنا حصہ کیسے ہمارے گھر میں بنانا چاہتی ہیں۔ تبھی ان کی ساری اسکیم مجھے سمجھ آ گئی اور میں نے سوچ لیا کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ یہ بانجھ والا تانا تو ختم ہو۔ اس کے بعد میں پھپھو کو سیدھا کروں گی۔ میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ہاں زریاب میری بہن کی طرح ہیں، ہم دونوں سہیلیوں کی طرح رہیں گی، بالکل بھی نہیں جھگڑیں گی۔ یہ سن کر پھپھو پہلے تو حیران و پریشان ہو گئی تھی، پھر خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں جیتی رہو بیٹا، مجھے تم لوگوں سے یہی امید تھی۔ ایک بار تو مجھے ان پر ترس بھی آیا، لیکن ان کی مکاریاں یاد آتے ہی میں نے ان پر حسین نگاہ ڈالی اور باہر کو آ گئی۔ ابھی میں نکڑ پر موجود کلینک کی طرف جانے ہی لگی تھی جب مجھے میری پڑوسن مل گئی۔ وہ میری امی جان کی بہترین دوست ہوا کرتی تھیں۔ وہ کہنے لگی، اتنی پریشان کیوں ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنا ڈالی۔ وہ کہنے لگی، پاگل ہو تم، میں تمہیں کسی جگہ لے چلتی ہوں،
کہ وہاں جا کر تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور دیکھنا تم میرا شکریہ ادا کرتے بھی تھکو گی نہیں۔ تمہیں یہ کہہ کر وہ کہنے لگی، 1 منٹ رکو، میں چادر پہن کر آئی۔ میں 5 منٹ دھوپ میں کھڑی رہی، لیکن یہ 5 منٹ رائے گا نہیں گئے۔ آنٹی شمسہ چادر پہن کر باہر کو آ چکی تھیں۔ ہم دونوں ایک بابا کے پاس چلے گئے۔ مجھے وہاں پر گھٹن تو ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں کا ماحول مجھے بہت عجیب و غریب سا لگ رہا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب مجھے ہر حال میں اولاد چاہیے تھی۔ اپنا گھر بچانے کے لیے پہلے تو میں نے اس چیز کو بہت آسان سمجھا ہوا تھا کہ خیر ہے، میرے ساس سسر کو اتنی بھی اپنے پوتا پوتی کی خواہش نہیں کہ وہ دوسری بہو کو لے آئیں گے، لیکن پھپھو نے ہر طرح سے کام خراب کیا ہوا تھا۔ شمسہ آنٹی بتانے لگی کہ وہ فقیر بہت پہنچا ہوا ہے، وہ کوئی تعویذ گنڈا نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگوں کو دعا دیتا ہے اور وہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی شہرت کے بارے میں سنا تو آنٹی کو کہنے لگی، تو پھر جلدی چلیے نا، وہیں چلتے ہیں۔ ہمیں وہاں جاتے ہوئے بہت وقت لگا، کیونکہ اس فقیر کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کبھی وہ کسی جگہ ہوتا تو کبھی وہ کس جگہ۔ ہمیں اس کو ڈھونڈنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم لوگ جب فقیر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے منہ پر ایک بہت بڑی چادر اوڑھ کر رکھی تھی۔ میں ان کو روتے ہوئے کہنے لگی، فقیر صاحب مجھے دعا دے دیجئے کہ جلدی اللہ تعالیٰ میری گود بھر دے اور میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اب میں ان سے درخواست کر رہی تھی جب وہ میری بات بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہنے لگے، جن کو زیادہ بد دعائیں لگ جائیں ان کے لیے کی گئی دعا بھی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن جیسے ہی انہوں نے منہ پر سے کپڑا ہٹایا تو میں حیرت سے گنگ بیٹھی رہ گئی تھی۔ مجھ سے تو کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ شمسہ آنٹی کے چہرے پر بھی حیرت تھی، لیکن فقیر بہت اطمینان سے ہم دونوں کو دیکھے چلے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بہت عرصے سے مجھے انتظار تھا کہ تم میرے پاس آؤ، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی، اس لیے مجھے تمہارا انتظار شدت سے رہا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا سگا باپ تھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ میرا باپ زندہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مر چکے تھے۔ میں عجیب و غریب سے تاثرات لیے انہیں گھور رہی تھی جب وہ کہنے لگے، تم کیا سمجھ رہی ہو، میں تمہارا والد ہوں یا میری شکل ان سے ہو بہو ملتی ہے؟ ان کی دوسری بات پر میں چونک گئی۔ وہ کہنے لگے، تمہارا باپ میرا جڑواں بھائی تھا، اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا اس کی سزا تم بھگت رہی ہو، کیونکہ تم اس کی واحد وارث ہو۔ میں ان کی بات حیرت سے سننے لگی۔ میں کہنے لگی، تجسس میں مت ڈالیں، جو کہنا ہے صاف صاف کہیں۔ وہ کہنے لگے، میں احمد، میرا بڑا بھائی حامد، اس نے مجھے جیتے جی پاگل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم دونوں اپنے والدین کے 2 ہی بچے تھے۔ ہم دونوں کی شادی کے فوراً بعد ہمارے ماں باپ ایک رکشے کے ایکسیڈنٹ کے دوران وفات پا گئے تھے۔ ہم دونوں بھائیوں میں جائیداد کے بٹوارے کے نام پر بحث ہونے لگ گئی تھی، یہاں تک کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی سے کچھ ادھار لے کر رکھا ہوا تھا۔ میرا بھائی ضرورت نہ ہونے کے باوجود مجھ سے اس رقم کا تقاضا کرنے لگا۔ اسی طرح وہ اس گھر کو پوری طرح سے ہتھیانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں ابھی رقم نہیں دے سکتا۔ ایک دن اس نے رقم کے مطالبے کے چکر میں مجھے اور میرے بچوں سمیت ہم سب کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں ان سے درخواست کرتا رہ گیا کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کیجیے، لیکن وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ چکا تھا اور بھائی کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ اس کے دھکا دینے پر میرا چھوٹا بھائی بیٹے کا سر اینٹ سے جا ٹکرایا تھا۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ اسی دن انتقال کر گیا تھا۔ میری بیوی بیٹے کا غم نہ سہ سکی اور وہ بھی بیٹے کے مرنے کے 2 ہفتے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ باقی میں اور میرا بڑا بیٹا ارسران رہ گئے تھے۔ پھر ہم نے سنا کہ میرے بڑے بھائی حامد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ گھر اپنی بیٹی کے نام کر رہے ہیں، یعنی یہ سب انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا تھا۔ میرا بیٹا بہت حساس تھا، اس کی بہت دل آزاری ہوئی۔ اس نے چچا کے گھر کی طرف منہ کر کے کہا تھا کہ اس گھر میں کبھی بھی کوئی وارث پیدا نہیں ہوگا، یہاں سب کے سب بے اولاد ہی رہیں گے
اور کبھی بھی چچا کی نسل آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ یہ میری بد دعا ہے۔ جس اولاد کے لیے انہوں نے ہمیں در بدر کیا، جس کی وجہ سے میری ماں اور بھائی مر گئے، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ تم ان کی بیٹی تھی، لیکن ان کی جتنی بھی اولاد نرینہ ہوئیں وہ سب پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے تھے۔ ان کو پھر بھی احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ وہ بس اپنی زندگیوں میں مگن تھے اور وہ اپنی ایک بچی کے ساتھ خوش تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میرے بیٹے نے جو ان کو بد دعا دی ہے، جلد ہی وہ ان کو منہ کے بل گرانے والی ہے۔ میرے بیٹے نے سچے دل سے دعا کی تھی، تبھی وہ قبول ہو چکی ہے، اس لیے تم کبھی بھی ماں نہیں بن پاؤ گی۔ یہ سن کر میں غش کھا کر گرنے ہی والی تھی، تبھی شمسہ آنٹی نے مجھے سنبھالا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ وہ ایک گھر جو میرا شوہر اپنے دھوکے سے اپنے نام کروا چکا تھا، اس کی وجہ سے میں آج تک بے اولاد تھی، اس بات کا کلنک میرے دل سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ ایک دم میرا دل کیا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالوں۔ ایک دن ارسلان کو اتنا تیز بخار آیا کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان جھول کر رہ گیا تھا۔ بھائی اور ماں کے غم نے اس کے دل میں ایسا درد بھرا کہ محض 6 سال کا وہ بچہ نیم پاگل ہو چکا، اور ایک دن وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میری تو دنیا تاریک ہو گئی تھی، میرے پاس کچھ رہا ہی نہیں تھا کہ جس کے سہارے میں یہ زندگی گزارتا۔ میں گلیوں اور کوچوں میں پھرنے لگا، لوگ مجھے دیوانہ کہتے، نہ جانے کیسے میں جو بھی دعا کرتا قبول ہو گئی۔ لوگوں کے درمیان میری شہرت بڑھنے لگ گئی تھی۔ یہ سب میرے خدا کی رحمت تھی جو اس طرح سے میرا ساتھ دے رہی تھی۔ لوگ 2 وقت کا کھانا خود سے دے دیا کرتے تھے، یا اکثر نذرانے میں پیسے وغیرہ پکڑا دیا کرتے تھے، جس سے میرا گزارا ہونے لگا۔ میری صبح و شام کا ٹھکانہ روز نیا ہوتا۔ لوگ دعا کراتے، جب ان کی دعا قبول ہو جاتی تو مجھے ڈھونڈتے ہوئے دوبارہ سے میرے پاس آتے۔ دیکھو آج تم بھی چلی آئی ہو۔ وہ میری طرف طنزیہ ہنستی ہوئے کہنے لگے اور دیکھنے لگے اور وہاں سے جانے لگے۔ جب میں نے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہنے لگی، چچا جان ایک بار مجھے معاف کر دیجیے، ایسا مت کیجیے، آپ کی بھتیجی کا گھر تباہ و برباد ہونے والا ہے، مجھے معاف کر دیجیے، کہیں تو آپ کے پاؤں پڑ جاتی ہوں، میں آپ کو آپ کے گھر یا آپ کے حصے کے سارے پیسے لوٹا دوں گی، لیکن مجھے دعا دے دیجیے۔ لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی اور گلی میں تقریباً بھاگتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ میں گلی کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھی زور زور سے زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ محلے کی باقی عورتیں بھی مجھے دیکھنے لگیں۔ شمسہ آنٹی میری طرف آئی اور مجھے پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ گھر آ کر میرا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بے حد اداس تھی اور کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کمرے میں بند ہو گئی۔ آج زریاب اور حمزہ کی منگنی تھی۔ منگنی میں زیادہ لوگ تو نہیں تھے، گھر کے ہی لوگ تھے۔ بس زریاب کو سوٹ پہنا کر اس کو اچھے سے تیار کروایا، اور پھر حمزہ نے اس نے حمزہ کو انگوٹھی پہنا دی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بند ہی رہی تھی، مجھے تو نیا روگ لگ چکا تھا۔ ایک دن ہماری گلی میں صدا آنے لگی، کوئی فقیر تھا جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ میں بھاگم بھاگ کر باہر کو نکلی تو کوئی اور نہیں، وہ میرے چچا جان تھے۔ میں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ان کے پاؤں پڑ گئی اور ان سے معافیاں مانگنے لگی۔ وہ بھی شاید نرم دل کر چکے تھے، اس لیے ہماری گلی میں دوبارہ آ گئے تھے۔ میں انہیں کہنے لگی، آپ بے شک ہمارے گھر میں آ کر رہیں، چاہیں تو میں یہ گھر کسی نہ کسی طرح شوہر سے کہہ کر آپ کے نام کروا دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا شاید میرے نصیب میں یہی کچھ تھا، میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دولت، شہرت، عزت، احترام، اخلاقیات اور نیک اولاد عطا کرے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، خدا کا شکر ادا کرنا مت بھولنا۔ جب تم خدا کا شکر ادا کرو گی تو خدا تمہیں اور زیادہ نوازے گا۔ تمہارے باپ نے جو کیا اس کا حساب اسے آخرت میں دینا پڑے گا۔ مگر میرے بیٹے نے جو بد دعا تمہیں دی تھی، آج انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آج اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میری دعا میں تاثیر پیدا کی اور تمہارے لیے میرے دل میں نرمی پیدا کی۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔
میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے دارو قطار روتی رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اس طرح دیکھا تو وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے پکڑ کر گھر کے اندر لے گئے تھے۔ میں نے انہیں ساری کہانی سنائی تو وہ بھی حیران و پریشان رہ گئے تھے اور کہنے لگے، تو کیا ان کے کہنے سے ہماری اولاد ہو جائے گی؟ میں نے انہیں کہا، میں نے یہی سنا ہے اور مجھے پورا اعتبار ہے۔ میں اپنے خدا کی رحمت پر ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تبھی میرے شوہر کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں آج ابھی اسی وقت زریاب سے منگنی توڑتا ہوں اور پھپھو کے گھر کے کاغذات بھی انہیں واپس لوٹا رہا ہوں۔ میں ہرگز زریاب سے شادی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں ایک نئی امید تھما دی ہے اور شاید اسی کے تحت آج میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم، پچھلے دنوں سے زیادہ فائدہ مجھے آج کے دن ہوا ہے، اور مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے چچا جان کی برکت سے ہوا ہے۔ شاید انہوں نے اپنا سارا نصیب تمہیں تھما دیا ہے، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ میں نے اپنے شوہر کو صدقے دل سے معاف کر دیا تھا کیونکہ میں اپنا گھر بسائے رکھنا چاہتی تھی۔ چچا جان کی باتیں مجھے اچھے سے یاد تھیں۔ اپنے باپ سے بھی بہت زیادہ غصہ تھی، لیکن وہ مر چکے تھے تو ان کے خلاف میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان سے احتساب مانگتی کہ آخر انہوں نے چچا کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ ان کے اس اقدام کی وجہ سے میری زندگی تاریک ہو گئی تھی، لیکن اب اس تاریک وقت میں چچا جان روشنی کا طوفان ثابت ہوئے تھے۔ میری زندگی خوشیوں سے بھرنے والی تھی۔ جلد ہی ہم لوگوں کا شمار دولت مند لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ میرے 6 بچے ہو چکے تھے۔ میری ساس بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ پھپھو بھی آئی تھی معافیاں مانگنے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور پر کر دی تھی۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے دوسرے بچوں کے مستقبل کو تباہ و برباد نہ کریں، کیونکہ وہ صرف اپنی اولاد کا سوچ کر دوسروں کے لیے برا کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں وہ سارے گناہ ان کی اولاد کے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔